بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ اسرائیل، تجھے کسی پر کبھی ترس آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ حکم دیا ایک روح کو قبض کرنے کا، اور وہ عورت کشتی کے اندر جا رہی تھی اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر بھوچال آیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس کے اوپر ایک عورت تھی جس نے اس حالت میں ایک بچے کو جنم دیا، اور بعض روایات میں جنگل میں اکیلی تھی۔ اس نے وہاں بچے کو جنم دیا تو مجھے اس کی غریب الوطنی بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس سمندر میں، اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور آپ کا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لوں۔ اور دوسرا، یا اللہ، ایک بادشاہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت بنائی دنیا میں، اور اس نے بہت سارے ممالک پہ یلغار کی، وہاں کی قیمتی چیزیں، اثاثہ جات لوٹے اور اپنے اس وطن پر لگائے جہاں وہ جنت بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت جنت بنائی، سونا، چاندی، جواہرات اور حلمان، شراب اور دودھ کی نہریں الارض۔ اس نے دنیا کی ہر چیز اس میں بنائی جو اس نے اپنے علماء اور انبیاء سے سنی تھی۔ اس نے دنیا میں جنت کا نقشہ بنا دیا۔ یا اللہ، وہ پوری لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا کہ میں اپنی جنت کو دیکھ کر آتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 صدی یا اس سے کم و بیش وہ جنت کی تیار ہو رہی تھی کہ اس دوران وہ نہیں گیا۔ اس نے ہر قیمتی سے قیمتی چیز دستیاب کی، اس کے اندر اس کا انتظام کیا، لیکن جب آپ کا حکم ہوا اور وہ جنت کو دیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا تو اپنی جنت کے اندر داخل ہونے لگا۔ اس کا ایک پاؤں باہر تھا، بڑے سارے محل کے جو بڑا گیٹ تھا، ابھی وہ 4 دیواری کے اندر ہی جانے والا تھا کہ اس کے اندر ابھی جنت کے نظارے اس نے دیکھنے تھے جو اس نے بنائی تھی، اور تیرا حکم ہوا، اے پروردگار، اس شخص کی روح کو قبض کر لوں۔ یا اللہ، مجھے ان دونوں پر بڑا ترس آیا، مجھے ان پر رحم آیا، اس بچے پر اور اس بادشاہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل سے ایک جملہ فرمایا، اسرائیل، تجھے ساری کائنات میں جن 2 شخصوں پر ترس آیا وہ 2 نہیں تھے، وہ دونوں ایک ہی تھے۔ جس بچے پہ تجھے ترس آیا یہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے سمندر اور جنگل سے بحفاظت باہر نکالا، اس کے کھانے پینے، اس کی ضروریات، اس کو بڑا کیا، اس کو طاقت عطا فرمائی، اس کو صحت عطا فرمائی، اس کو ذہین بنایا، اور الارض جب یہ بڑا ہو گیا اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا اور میری انسانیت پر ظلم کرنا لگا۔ اس نے ملکوں کے ملک لوٹے، وہاں کی رعایا کو، عوام کو قتل کیا، ظلم کی انتہا کر دی، اور یہ بڑا ہو کر ایک ظالم بادشاہ بنا، اور اس نے دنیا میں ہماری آخرت بنائی، جنت کا ایک ایک نقشہ بنایا، ہماری نعوذ باللہ خدائی کو للکارتا رہا۔ اسرائیل، ہم نے اس بچے کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا، لیکن اس ظالم نے کبھی نہ سوچا کہ جو مجھے یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے وہ میرا سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اسرائیل، تجھے ایک ہی شخص میں 2 دفعہ ترس آیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی محبت میں کہاں تک انسان کو عزت سے نوازا، لیکن وہ عروج پہ جا کر ہمیں بھول جاتا ہے۔ وہ جب ضعیف ہوتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، جب وہ طاقتور بن جاتا ہے بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ نے شکوہ کیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندے کی ابتدا، جس انسان کی ابتدا کمزور سے ہے اور آخر پر کمزوری کی طرف ہے، اس کو متکبر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس رب نے اس کو بنایا، لوٹ کر جانا بھی تو اسی کے پاس ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ تمام بھائیوں سے، اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کی تیاری کریں، تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر اور کامیاب ہو کر ہم جائیں۔